وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھے پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا اللہ کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، میرے بارے میں جب بندے میرے بارے میں پوچھیں، کوئی سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں، اتنا قریب کہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سیڑھی، کسی سواری کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اتنا تم سے قریب ہوں۔ اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے، اپنے رب کو کچھ بتانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے طریقے دعاؤں میں ڈال دیے ہیں، نئے نئے طریقے ڈال دیے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں یا کچھ پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی یا کسی ذریعے وسیلے سے پکارنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بول دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر دعا میں کسی بزرگ، کسی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی کوئی دلیل و قرآن حدیث سے نہیں ملتی کہ ہمیں اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے کسی بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اور صحابہ کی زندگی مبارکہ میں کبھی بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول کا کبھی ان لوگوں نے وسیلہ دیا ہو۔ جو وسیلے ہیں، اللہ کے نام، جو صفتیں ہیں، ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، باقی جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ دینا کہ فلاں شخص کے صدقے یا اللہ میری دعا قبول کر، یہ کبھی بھی کسی حدیث یا کسی قرآن شریف میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ وسیلہ اسی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں کا، صفت رحمان رحیم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کوئی ایسا عمل ہمیں نہیں ملتا جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی صحابی نے دیا ہو کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ ایسا کوئی جو حدیث یا کوئی قرآن میں نہیں ملتا ہمیں۔ ہاں، باقی جو اس دنیا میں موجود ہیں تو کسی سے دعا کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ باقی جو اس دنیا سے نہیں، اس کا وسیلہ دینا یہ نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ اس وسیلے سے دعا کرنا، اس طریقے سے دعا کرنا۔ ہم اس طریقوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے داخل کر دیے ہیں دعاؤں میں۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ کے ناموں کے جو وسیلے ہیں وہ اس کا نام دیکھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ تو رحمان، تو غفور، تو رب کریم، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری یہ دعا قبول کر۔ پر ہم ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق دعاؤں میں وسیلے دیتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اس طریقے سے دعا کرنا، ہم نے ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی دعائیں ایجاد کر دی ہیں وسیلے کے ذریعے سے۔ اللہ کے واسطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی طریقے سے دعا مانگے، جو وسیلے جائز طریقے قرآن و حدیث سے ملتے ہیں ہمیں۔